جب عظمت کا فیصلہ ہو گیا تو اصغری نے باپ کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ ساس سسر نے راضی خوشی بھیج دیا۔ خان صاحب نے سب سے پہلے عظمت کا پوچھا۔ اصغری نے جواب دیا، سب آپ کے طفیل ہوا، نہ بڑے بھائی لاہور جاتے، نہ ابا جان آتے، نہ پرسوں کا حساب طے ہوتا اور نہ عظمت نکلتی۔ خان صاحب نے پوچھا، اب گھر کا انتظام کیوں کر ہوگا؟ اصغری نے کہا، اب انتظام کیا مشکل ہے، اسی عظمت کی خرابی تھی، آگے انشاءاللہ میں سب دیکھ بھال لوں گی۔ خان صاحب نے پوچھا، اور گھر میں تم نے کیا نئی بات کی؟ اصغری نے جواب دیا، شروع ہی سے عظمت کا جھگڑا درپیش آ گیا، البتہ اب ہر چیز کو سوچوں اور انتظام کروں گی اور آپ کو خط کے ذریعے اطلاع دیتی رہوں گی۔ خان صاحب نے نکاح کے بعد سے اصغری کا 10 روپے مہینہ مقرر کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اگر تم کو تکلیف رہتی ہو تو میں کچھ روپے اور دیتا ہوں۔ اصغری نے کہا، وہ 10 روپے بھی میری ضرورت سے زیادہ ہیں، اور لے کر کیا کروں گی؟ اگر ضرورت ہوئی تو خود مانگ لوں گی۔ ایک ہفتہ اصغری یہاں رہی اور جس بات میں باپ سے صلاح لینی تھی اطمینان سے پوچھا گچھا۔ سسرال آئی تو دیکھا ساس چولہا پھونک رہی ہیں۔ حیرت سے پوچھا، ہیں اب تک کوئی ماما نہیں رکھی؟ ساس بولیں، آنے کو تو کئی عورتیں آئیں پر تنخواہ سن کر ہمت نہیں پڑتی۔ عظمت لاکھ بری تھی لیکن 8 آنے مہینے پر اس نے 25 برس نوکری کی ہے، اب تو جو ماما آتی ہے 2 روپے ماہوار سے کم کا نام نہیں لیتی۔ اصغری نے کہا، ایماندار آدمی تو کم تنخواہ پہ ملنا محال ہے، شریف نوکر کو 2 روپے دینا گوارا ہے، لیکن ماما عظمت جیسی کو 8 آنے دے کر گھر لٹوانا منظور نہیں۔ ساس نے کہا، 2 روپے اور کھانا دینا ہو تو چنیا کی ماں منتیں کرتی ہے۔ اصغری نے کہا، چنیا کی ماں کو تو میں 4 آنے پر بھی نہ رکھوں۔ پاس کا رہنے والا آدمی برا، آنکھ بچی اور جو چیز چاہی گھر میں جا کر رکھائی، اور جب گھر سے گھر ملا ہے تو گھڑی گھڑی اپنے گھر جائے گی اور شاید رات کو بھی اپنے گھر رہے۔ ساس کہنے لگیں، بخشو کلئی گڑھ نے اپنی بیٹی زلفن کے واسطے بھی کہا ہے۔ اصغری نے کہا، وہی زلفن جو ہماری آپا کی سہیلی تھی، وہ تو بہت بنی ٹھنی رہتی ہے۔ ساس نے کہا، بنی ٹھنی رہتی ہے تو کیا ہے، نئی نئی بیاہی ہے، اس لیے نئے کپڑے لتے کا ذرا شوق ہے۔ اصغری نے جواب دیا، لیکن زلفن کو تو ذرا بھی تمیز سلیقہ نہیں ہے۔ ساس کہنے لگیں، تو اور کوئی آدمی تو میرے خیال میں نہیں آتا۔ اصغری نے جواب دیا، ایک عورت میری نظر میں ہے مگر تنخواہ 3 روپے مانگتی ہے، یہی اپنی کفایت النساء کی چھوٹی بہن دیانت النساء، پکانا سینا خوب جانتی ہے، دیکھو شاید سمجھانے سے 2 روپے پہ راضی ہو جائے۔ اس وقت تو کھانا ساس بہو نے مل کر پکا لیا۔ کھانے کے بعد اصغری محمودہ کو لے کے کوٹھے پر چلی گئی۔ جب تک مولوی صاحب رہے اصغری نے کوٹھے پر سے اترنا بہت کم کر دیا، بلکہ محمودہ کو بھی منع کیا کہ بے وقت نیچے مت جایا کرو۔ محمودہ تو بچی تھی، پوچھنے لگی، بھابھی جان کیوں؟ اصغری نے سمجھایا، بڑوں کے سامنے ہر وقت نہیں چلتے پھرتے۔ کھانے کے بعد گھر کے حساب کتاب میں مولوی صاحب کی بی بی کے ساتھ بحث ہونے لگی۔ بی بی نے شکایت کی، تم خرچ بہت تھوڑا بھیجتے ہو، یہاں شادی بیاہ برادری کا لینا دینا آنا جانا سبھی ہے، تیز تہوار سب مجھے کو کرنا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے تھے، 20 روپیہ مہینہ تھوڑی رقم نہیں ہے، تم کو انتظام کا سلیقہ نہیں، اسی سبب گھر میں بے برکتی ہے۔ محمودہ کو آواز دے کر کہا، بھابھی کو بلا کر لاؤ۔ اصغری گئی تو مولوی صاحب نے کہا، کیوں بیٹا، اب گھر کا انتظام کون کرے گا؟ اصغری نے کہا، اماں جان کریں گی جس طرح اب تک کرتی تھیں۔ مولوی صاحب نے کہا، ان کے انتظام کا نتیجہ تو میں نے دیکھ لیا، 20 روپیہ مہینہ جس گھر میں آتا ہو، کیا اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ نہ سلیقے کا کوئی برتن ہے نہ عزت کی کوئی چیز؟ اگر کسی وقت ایک چمچ شربت بھی درکار ہو تو وہ بھی گھر سے نہ نکلے گا۔ اصغری نے کہا، اماں جان کا اس میں کیا قصور ہے، اس نامراد عظمت نے گھر خراب کیا ہے۔ مولوی صاحب بولے، اگر ان میں انتظام کی عقل ہوتی تو عظمت کی کیا طاقت تھی، وہ نوکر تھی یا گھر کی مختار تھی؟
اصغری نے کہا، 25 برس پرانا آدمی جب لوٹنے پر کمر باندھے تو اس کے فریب کو کون جان سکتا ہے؟ ایسے پرانے آدمی پر تو شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مولوی صاحب نے کہا، آخر تم کو بھی شبہ ہوا یا نہ ہوا؟ اصغری نے جواب دیا، مجھ کو کیا شبہ ہوا؟ اس نے نالش کا ذکر چھیڑ کے سوئی ہوئی بھیڑوں کو خود ہی جگایا۔ اتنے میں ساس بولی، 50 میں سے تم اپنے اکیلے دم کے واسطے تو 30 رکھو اور یہاں بھرے کنبے کے واسطے 20۔ مولوی صاحب نے کہا، گھر کا خرچ اور باہر کا خرچ بھلا برابر ہو سکتا ہے؟ تم نے تو مجھے اکیلا سمجھ لیا، اور خدمت گار، سواری، مکان، کپڑا لتا، اس کا کیا؟ بی بی بولی، سواری اور مکان تو سرکار سے ملتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، گھوڑے کو گھاس دانا تو مجھ کو اپنی گرہ سے کھلانا پڑتا ہے، 4 روپے سائز کو دیتا ہوں اور مکان کی مرمت الگ، پھر سرکار دربار کے موافق حیثیت، لینا دینا، 1000 بکھیڑے ہیں، نہیں معلوم میں کس طرح گزران کرتا ہوں۔ اصغری نے ساس سے مخاطب ہو کر کہا، اماں جان تکرار سے کیا فائدہ، جتنا ملتا ہے 1000 شکر ہے، خدا ابا جان کی کمائی میں برکت دے، یہ 20 روپے بھی ہزاروں ہیں۔ پھر مولوی صاحب سے کہا، ابا جان چاہے آپ 2 روپے اور کم کر دیجئے، لیکن جو کچھ دینا ہو ماہ با ماہ بھیج دیا کیجئے، ورنہ چاروں ناچار قرض لینا پڑتا ہے۔ 20 روپے خرچ مقرر ہونا محمد کامل کی ماں کو ناگوار ہوا، الگ لے جا کر اصغری سے کہنے لگیں، بیٹی مجھ سے تو 20 روپے میں گھر نہیں چلتا۔ اصغری نے کہا، اماں جان پہلے تو عظمت نے لوٹ مچا رکھی تھی، اب آپ بالکل فکر نہ کیجئے، گھر تو میں 20 روپے میں چلا لوں گی، اور ابا جان واقعی 30 روپے سے کم میں اپنی حیثیت درست نہیں رکھ سکتے۔ مختار کی نوکری میں اول تو اوپر سے آمدنی کی کوئی صورت نہیں، اور ہو بھی تو وہ کیوں لینے لگے؟ اور دیکھیے وہ خود تکلیف میں رہیں اور 2-4 روپے گھر میں زیادہ آئیں تو یہ بھی مناسب نہیں، بس آج سے گنی بوٹی اور نپا شوربہ۔ اصغری نے دیانت النساء کو بلا بھیجا اور کہہ سن کر 2 روپے اور کھانے پر راضی کر لیا، اور جتا دیا کہ دیانت النساء خبردار کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اعتبار میں فرق آئے، جس طرح تمہاری بہن ہماری اماں کے گھر رہتی ہیں اسی طرح تم یہاں رہنا۔ دیانت نے کہا، بیوی خدا اس گھڑی کو موت دے کہ پرائے مال پہ نظر کروں، ضرورت ہو تو مانگ کے کھا لوں، نہ ملے تو بھوکی بیٹھی رہوں، پر بے حکم نون چکھنا بھی حرام سمجھتی ہوں۔ عید کے اگلے دن مولوی صاحب لاہور سدھار گئے، جاتے ہوئے خرچ کی رقم دے گئے، جس میں سے اصغری نے ضرورت کی سب چیزیں اکٹھی منگوا لیں اور آئندہ کے لیے دستور بنا لیا کہ ہمیشہ فصل پر سستی دیکھ کر اکٹھی چیزیں لے کر رکھ لیتی، مرچ، دھنیا، اناج، دالیں، لہسن، پیاز، چاول، کھانڈ، گھی، لکڑی، اپلے، ہر چیز مناسب وقت پہ خریدی جاتی تھی۔ گھر میں ماما کو ملا کر کل 5 آدمی تھے، روز سیر بھر گوشت آتا تھا، اس میں سے دیانت 2 طرح کا کر لیتی، کبھی آدھے میں ترکاری اور آدھا سادہ، کبھی آدھے میں کباب اور آدھے میں سالن۔ اس کے علاوہ دن کو ایک وقت دال پکتی تھی، 7ویں دن پلاؤ اور میٹھے چاول بنا کرتے۔ اصغری نے دیانت النساء کے ساتھ لگ کر گھر میں 2-3 قسم کی چٹنیاں، اچار اور مربے بنا کے رکھ لیے، شربت انار، لیموں کی سکنجبین، شربت بنفشہ اور شربت فالسہ کی 1-1 بوتل بنا لی۔ اب ضرورت کا ہر سامان گھر میں موجود رہا کرتا تھا، اور اس کے باوجود 15 روپے سے زیادہ خرچ نہیں ہوتے تھے۔ ہر ماہ جو 5 روپے بچنے لگے، اس میں سے بڑے بڑے 5 سیرے اور 10 سیرے پتیلے، 1-2 سینیاں، کچھ چھوٹے بڑے چمچے، 2 لوٹے اور چائے کے لوازمات کی خرید ہوئی۔ چند ماہ میں یہ ہو چکا تو 2 بڑے بڑے صندوق بنوائے اور 2 الماریاں، 1 باورچی خانے میں اور 1 اسباب کی کوٹری میں۔ اس کے بعد بیٹھنے کے پرانے تخت درست کروائے اور گول تکیے بنوا لیے۔ خلاصہ یہ کہ اصغری نے ہر چیز میں کفایت اور انتظام کو دخل دیا، اور اسی 20 روپے میں گھر کو وہ جلا دی کہ ہر جگہ رونق معلوم ہونے لگی۔ عظمت کے وقتوں میں ہمیشہ محمودہ کے واسطے 3-4 پیسے کا سودا بازار سے آتا تھا، وہ اس واسطے کہ کبھی دسترخوان پہ ایک ٹکڑا نہیں بچتا تھا۔ اب دونوں وقت کھانے کی چیزیں دسترخوان پہ رہنے لگیں، کبھی بھونتے ہوئے 2 بوٹیاں نکال کر دے دیں، کبھی 1 چٹکی کھانڈ دے دی، کبھی مربے کی پھانک پکڑا دی، یوں روز کا سودا موقوف ہوا۔
اس گھر سے فقیر کو کبھی ایک چٹکی آٹا نہیں ملا تھا، اب دونوں وقت 2 روٹیاں فقیر کو ملتیں۔ پہلے گھر میں جو بھی اسباب تھا عجیب بد سلیقگی سے ساگ مولی کی طرح پڑا رہتا تھا، اب ہر چیز ٹھکانے پہ لگی۔ کپڑوں کی گٹھلیاں ہیں تو کپڑے اچھی طرح سے طے کیے ہوئے ترتیب سے بندھے ہیں، برتن صاف ستھرے اپنی جگہ رکھے ہیں، چینی کے الگ، تانبے کے الگ۔ رفتہ رفتہ اسی 20 روپے میں سے 2 4 روپے پس انداز ہونے لگے اور عسکری ان روپوں کو بطور امانت علیحدہ جمع کرتی گئی۔ جب سے اس نے گھر کا انتظام سنبھالا، قرض کا لینا موقوف ہو گیا۔ عسکری کو عادت تھی گھر کا سب حساب ایک کتاب میں لکھا کرتی۔ جب کوئی چیز ختم ہو چکنے پر آئی اور دیانت النساء نے اطلاع دی کہ بیوی 2 دن کا اور ہے، تو عسکری نے کتاب نکال کر دیکھی کہ کس تاریخ کو کتنا گھی آیا اور کتنے روز کے حساب سے خرچ ہوا۔ اگر کچھ بے حساب خرچ ہوا تو فوراً باز پرس کی۔ مجال نہ تھی کسی چیز میں فضول خرچی ہو جائے اور کوئی چیز بے حساب اٹھ جائے۔ دھوبن کی دھلائی اور پیسنے والے کی پسائی تک کتاب میں لکھی جاتی تھی۔